السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ کسی نکاح کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں اور نکاح کے بعد چھوارے لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں۔ ان کا یہ عمل سوشل میڈیا کی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ بیرسٹر سیف جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی بہت متنازع شخصیت تھی اور ان پر بھی الزام رہا ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیلتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی کنٹرول میں رکھتے تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسن نقوی کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو کمپنی کی طرف سے بیرسٹر سیف صاحب کنٹرول کرتے تھے، اور ان کے کافی متنازع بیانات بھی آتے رہے۔ جس طرح بھارتی وزیر خارجہ کو پی ٹی آئی احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی، جبکہ پی ٹی آئی نے اس کے بیان کو ڈس آن کر دیا۔ ایک اور بیان دیا کہ عمران خان کو فوری رہا نہیں کرتے تو ان کو بہتر سہولیات دی جائیں۔ اسی طرح کا ایک بیان حماد اظہر نے بھی حالیہ سمینہ پاشا صاحبہ کے ایک انٹرویو میں دیا ہے کہ عمران خان 2-3 مہینے اور اندر رہ لیں گے۔ ان کی خواہشات یہی ہیں کہ عمران خان اندر رہے اور ہماری موجیں لگی رہیں۔ اندازہ کریں، حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ آپ نے باہر نہیں آنا، آپ نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے۔ دوسری طرف عمران خان اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ پر کھیلنا ہے، فرنٹ لائن پر آ کر کھیلنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اگر اپنی بیوی کو فرنٹ لائن پر کھلا سکتے ہو تو حماد اظہر صاحب سے اتنی کیا محبت ہے کہ عمران خان حماد اظہر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی شریک حیات کو گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی سے برطرفی کا دکھ ان کے فین فالوور کو ضرور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا اس وقت کیا جب زیادہ تر لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ تھی یا پارٹی چھوڑ چکی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں اور وہ کافی متنازع بیانات دے چکے ہیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دے چکے ہیں، یا پھر یہ کہنا کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے، بس 26 نومبر کو ڈی چوک چلے جانا یہ ہماری غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ گئے۔ اور ابھی حال ہی میں ثوابی جلسے میں جو انہوں نے حرکت کی، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آج ان کے نوٹیفیکیشن کا سبب بن گیا۔ بہرحال ان کو تنبیہ، وارننگ، شوکاز نوٹس کے باوجود وہ متنازع بیانات دیتے رہے۔ حالانکہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کی بہترین واپسی ممکن تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نکاح کی تقریب میں چھوارے اچھال کر لوگوں کی طرف پھینکنا، یہ سوشل میڈیا میں آج کل بہت بحث ہو رہی ہے، اور لوگ مولانا کے فین فالوور مولانا کے اس عمل کو ایسا بیان کر رہے ہیں جیسا یہ عمل پہلی بار لوگوں کے سامنے آیا ہو اور لوگ اس پر اپنی اپنی متنازع رائے پیش کر رہے ہوں۔ مولانا کے اس عمل کو مولانا کے فین فالوور سنت عمل قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج ہمیں مولانا کے اس عمل سے اس سنت کا پہلی بار پتہ چلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کو سنت عمل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایسی کوئی مضبوط اور مستند روایت بھی نہیں ہے۔ ضعیف روایتوں میں ایسا کہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو، لیکن اس کی کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے، جو میں آپ کو آپ کی سکرین پر لکھا ہوا دکھا رہا ہوں، جس میں واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے اور اس کو قطعاً سنت عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔